امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کو آج 5 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں اور اس دوران امریکی صدر کی جنگ کے ڈیڈ لائن اور اہداف پر مسلسل بدلتے موقف نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کو معاشی اور سیکیورٹی بحران میں دھکیل دیا ہے بلکہ اس جنگ کے اثرات اب ان ممالک پر بھی شدت سے پڑ رہے ہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ بھی اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز تک تو امریکی صدر کے بیانات سے جنگ کی شدت میں کمی اور بات چیت کے ذریعے کوئی حل سامنے آنے کی امید کی جا رہی تھی، مگر پچھلے 2 روز سے امریکہ کی جانب سے ایران کی تاریخی یونیورسٹی تہران اور کراچ کو ملانے والے ایران کے سب سے بڑے پل اور اسٹیل فیکٹریوں سمیت شہری تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر شدید حملوں نے ایک بار پھر جنگ کی شدت کو بڑھا دیا ہے، جس کے بعد ایران کی جانب سے بھی اس جنگ کے نئے اہداف سامنے آ رہے ہیں اور ان نئے اہداف میں خطے میں موجود امریکی ٹیک کمپنیوں کو بھی جائز ہدف قرار دیا جا رہا ہے۔ جبکہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں پاکستان، ترکی اور مصر کی ثالثی کی کوششیں بذائے پس منظر میں چلی گئی ہیں، جس کو لے کر اہم سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا امریکی صدر ٹرمپ واقعی بات چیت کی کوششوں میں سنجیدہ تھے یا ان کے بیانات اور اقدامات میں اصل میں مارکیٹس کو مینیپولیٹ کرنے اور کچھ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش تھے، جس پر اب کھل کر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس پر پروگرام میں آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں جاری اس جنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز کی جزوی بندش کے باعث عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آج بھی برینٹ اور WTI تیل کی قیمتیں تقریباً $110 کے آس پاس ٹریڈ کرتی رہیں اور قیمتوں میں اضافے کے اسی رجحان کی وجہ سے کل پاکستانی حکومت نے پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل اور جیٹ فیول میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اہم بات یہ کہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا اور قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے 125 ارب روپے دی گئی تھی، لیکن کل رات حکومت نے قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 137 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس اضافے کے علاوہ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں بھی پچھلے 4 ہفتوں میں چھٹی بار اضافہ کیا اور اب 40 روپے فی لیٹر کے اضافے کے بعد جیٹ فیول کی قیمت 517 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ مٹی کے تیل میں بھی 34 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت 467 روپے 48 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنی ہوتی ہیں یا اس میں کمی کرنی ہوتی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف خود آ کر اس کا اعلان کرتے ہیں، عوام کو دیے گئے ریلیف کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قیمتوں میں اضافہ کرنا ہو تب بھی وہ لیڈ کریں اور قوم کو وجہ بتائیں، لیکن جب قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ وزراء کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی جب وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا تو پھر وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ذریعے کیا گیا۔ جو آج مشکل اور ذمہ دارانہ فیصلے آپ کی حکومت لینے جا رہی ہے، آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس طوفان کے برپا کرنے کے اندر تو شاید اس حکومت کا کوئی کردار یا رول نہیں تھا۔ آرمی منڈی کے اندر جو خام تیل کی قیمت ہے، خاص طور پہ دبئی اور عمان کی منڈیوں کی قیمت، جہاں سے پاکستان 80-90% اپنی توانائی حاصل کرتا ہے، وہاں پہ ریکارڈ اضافہ دیکھا ہے، نہ صرف خام تیل کے اندر پر میرا خیال ہے ڈیزل تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے اور $250 پر بیرل سے بھی کراس کر چکا ہوا ہے۔ آج کیونکہ ہمارے پاس بین الاقوامی معاہدے بھی موجود ہیں اور اپنی فسکل کنسٹرینٹس بھی، کیونکہ آپ اس سارے نظام کی وجہ سے وہ جو آپ نے استحکام حاصل کیا، اس کی جڑیں پاکستان کے اندر مضبوط کی، اس کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلینکٹ سبسڈی سے ہٹ کے حکومت اپنے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف جو کمزور طبقات جن کو حکومت کو کسی بھی وقت تحفظ دینا چاہیے اس کے اوپر اپنا رخ کرے۔ علی پرویز ملک کہہ رہے تھے کہ حکومت نے جس وجہ سے یہ فیصلے لیے ہیں وہ طوفان برپا کرنے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، حکومت مجبوراً معاہدوں اور وعدوں کے تحت قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ آج تو حکومت اپنی مجبوری بتا کر قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ صرف پچھلے ہفتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ہفتہ
جو آج سے شروع ہو رہا ہے اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں۔ مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ مگر اب وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کر کے پیٹرول 43% اور ڈیزل مزید 55% مہنگا کر دیا ہے، جس کا براہ راست بوجھ عوام پر پڑے گا۔ اہم بات یہ کہ کل رات قیمتوں میں اضافے کے ساتھ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر عائد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں بھی رد و بدل کیا ہے، جس کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل پر عائد 55 روپے 24 پیسے کی لیوی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیٹرول پر عائد لیوی کی مد میں تقریباً 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی حکومت نے بڑھتی قیمتوں کے باوجود ٹیکسز میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے عوام پر غیر معمولی بوجھ ڈالنے کے فیصلے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ ایک ذمہ دار قیادت، مؤثر حکمت عملی اور بہترین فسکل مینجمنٹ کی واضح مثال ہے، جس نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود ایک ماہ تک اس کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا۔ یعنی ایک ایسا فیصلہ جس سے عوام کی زندگیوں پر براہ راست منفی اثرات پڑیں گے، عوام کا اپنا خرچ چلانا مشکل ہو جائے گا، مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوگا۔ اس پر مریم اورنگزیب وفاقی حکومت اور بالخصوص شہباز شریف کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کی جانب سے جو سبسڈی کا ریلیف دیا بھی جا رہا تھا وہ عوام ہی کا پیسہ تھا، جسے حکومتی فضول خرچیوں پر خرچ کرنے کے بجائے عوامی ریلیف کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جو ویسے بھی ہماری مستقل پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر مبارکباد یا خراج تحسین پیش کرنے والی کون سی بات ہے؟ بہرحال حکومت کے اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کرتے ہوئے ہم خیال جماعتوں کی اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ نائجیریا میں قیمتیں ہم سے کم بڑھی، ہم ویتنام سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، جس کے جواب میں رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ چند عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ عالمی وجوہات کی وجہ سے ہے، اس لیے ان معاملات کو سیاسی مقاصد سے اوپر رکھیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے پہ تنقید کر رہی ہے اور نون لیگ عالمی صورتحال کو اس کی وجہ بتا رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اور بالخصوص 2021 میں جب عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی تھی اور پاکستان بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا تھا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بری کارکردگی کو اس سے جوڑا جاتا تھا اور اس وقت اپوزیشن مہنگائی مارچ نکال رہی تھی۔ یہ ہماری سیاست کا وہ سائیکل ہے جو آج بھی جاری ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ان معاشی حالات میں پاکستان کو یو اے ای کا قرض بھی واپس کرنا پڑا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان رواں ماہ کے آخر میں ابوظہبی کو $2 ارب کا قرض واپس کرے گا اور پاکستان اس رقم پر 6% سود بھی ادا کر رہا تھا۔ بہرحال حکومت کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا کہ سبسڈی جاری رکھیں یا عوام پر بوجھ ڈالیں، اس لیے اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر بلینکٹ سبسڈی کے بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 20 لیٹر پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر بس کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی، ٹرک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے 70 اور 80 ہزار روپے ماہانہ، جبکہ چھوٹے کسانوں کے لیے فی ایکڑ 1500 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج پریس کانفرنس میں بتایا کہ سندھ میں 67 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں رکھنے والوں کو ایپ کے ذریعے 2000 روپے براہ راست سپورٹ دی جائے گی۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ایپ کب سے کام کرنا شروع کرے گی، لوگوں کو امداد کب تک ملے گی اور اس کی پوری سبسڈی کا حجم کتنا ہوگا۔ سندھ کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی انہی شعبوں میں سبسڈی کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کو عوام کے لیے فری کر دیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت 35 کروڑ روپے کا یہ بوجھ خود برداشت کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی جانب سے اس بارے میں کوئی نیا اعلان تو سامنے نہیں آیا، تاہم 8 مارچ کو کے پی حکومت موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے سبسڈی دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ یعنی خلیج میں جاری جنگ کے باعث پاکستان کو جن معاشی مشکلات کا سامنا ہے
اس کے براہ راست منفی اثرات پاکستان کی معیشت پر پڑتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ رواں ہفتے کے آغاز تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات، جنگ بندی اور ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے معطل کرنے کے بیانات سے ایسا لگ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا تنازع اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. مگر صدر ٹرمپ کے بدلتے بیانات اور ایران پر حملوں کی نئی لہر نے ایک بار پھر غیر یقینی میں اضافہ کر دیا ہے. اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے بدلتے موقف میں ایک ایسا مخصوص پیٹرن نظر آ رہا ہے جس پر اب عالمی میڈیا میں کھل کر اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ویک کے آغاز اور اختتام پر اپنے بدلتے بیانات سے نہ صرف مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کو بھی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک دلچسپ تجزیہ شائع کیا ہے جس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ اکثر اوقات ہفتے کے آخر میں جنگ سے متعلق جارحانہ بیانات دیتے ہیں جس سے مارکیٹ میں شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. مگر کئی موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اتوار کو یعنی کہ مارکیٹ کھلنے سے پہلے اپنے جارحانہ بیانات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جنگ بندی کی باتیں کرتے ہیں تاکہ سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس بحال ہو. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی ایک مثال 23 مارچ یعنی اتوار کے روز دیکھی گئی جب ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی مہلت ختم ہونے سے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا تھا. مگر یہ مہلت ختم ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے صدر ٹرمپ نے اس مہلت میں 5 دن کی توسیع کر دی اور دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اور پھر اس دعوے کے کچھ ہی دیر بعد جب مارکیٹس کھلی تو تیل کی قیمتوں میں مندی اور امریکی اسٹاک مارکیٹ کے S&P انڈیکس میں 240 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا جس کے نتیجے میں کچھ ہی گھنٹوں میں امریکی مارکیٹوں میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہوئی. مگر کچھ ہی دیر بعد جب ایران نے اس دعوے کی تردید کی تو مارکیٹ 120 پوائنٹس گرنے سے $1 ٹریلین کا صفایا ہو گیا. صرف یہی نہیں، برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز نے اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ انالیسس پیش کیا ہے جس کے مطابق امریکی صدر اپنے بیانات سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں کیونکہ امریکی صدر کے منفی یا مثبت بیانات کا مارکیٹ پر اثر پڑنے سے پہلے کچھ لوگوں کو مبینہ طور پہ اس کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ امریکی صدر کے اہم بیان سے پہلے ہی مارکیٹ میں بہت بڑی ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسکائی نیوز کی بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے بیانات سے 15 منٹ پہلے چاہے WTI ہو، برینٹ ہو یا S&P ہو، اس میں میسو قسم کے والیومز دیکھے گئے. ایک ٹرانزیکشن تھی اور شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب صرف مارکیٹس کو مینوپولیٹ نہیں کر رہے بلکہ شاید کسی کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں.